بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پہلی بات تو میں بڑا معذرت چاہتا ہوں کہ ہم ٹریفک میں پھنس گئے تھے اور تاخیر ہو گئی. اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لیٹ ہو جائیں گے. دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کون کون مجھے سوشل میڈیا کے تھرو جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اچھا ماشاء اللہ تقریباً 95% لوگ الحمدللہ. چلیں گڈ ٹو سی یو آل. اگر ہم اس وقت پوری دنیا کو دیکھیں اور ایک مسلمان امت کے حالات کو دیکھیں تو حالات خوشگوار ہیں یا ڈس اپوائنٹنگ ہیں؟ جی اوور آل دیکھا جائے تو بڑے ڈس اپوائنٹنگ حالات ہیں. آپ چائنا میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ویگر مسلمز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ برما میں دیکھ لیں تو وہاں پہ روہنگیا مسلمز کے ساتھ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں تو ایک جینوسائیڈ پلان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ سیریا میں دیکھ لیں تو 1 ڈیکیڈ لانگ. آئی تھنک میں اس کو یہاں سے یوز کر لیتا ہوں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بھی کلیئر ہے. تو آپ اگر سیریا کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پہ ایک صدی سے اوپر ہو گیا ہے ایک جنگ کو جو چل رہی ہے وہاں پہ، جہاں پہ ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. آپ یمن میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ایک بہت برا قسم کا قحط پڑا ہوا ہے جو خواتین اور بچوں کے لیے بریڈ اور پانی کا بندوبست کرنا مشکل ہے. آپ اگر پاکستان کے حالات دیکھ لیں تو یہاں پہ ایک انفلیشن آل ٹائم ہائی انفلیشن ہٹ کی ہوئی ہے، مور دین 37.9%، ایون ورس دین سری لنکا. اگر آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں تو وہاں پہ علماء اور ایکٹیویزم جو لوگ اختیار کریں، ایکٹیوسٹس دعات کو جیلز میں ڈالا جا رہا ہے حق بات بولنے پہ. عرب دنیا خاموش ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اگر فلسطین کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پہ ایک لمبی ہسٹری آف آکوپیشن ہے اور کرپشن ہے. آپ غزہ کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پہ جتنا بومب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرایا گیا تھا آلموسٹ ایکویلنٹ ٹو دیٹ اماؤنٹ بومب اور ٹنز جو ہے نا وائٹ فاسفورس کے ساتھ گرائے جا رہے ہیں اور بچوں کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور خواتین کے ہسبینڈ چلے گئے ہیں اس دنیا سے. برے حالات ہیں. اور القدس کو آپ اگر دیکھ لیتے ہیں تو بیت المقدس کو ہمارے آنکھوں کے سامنے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں. امت اپنی کریٹیکل سٹیٹ پہ پہنچ چکی ہے، کریٹیکل سٹیٹ پہ. اور یاد رکھیں جب کوئی انسان یا کوئی بھی قوم اپنی کریٹیکل سٹیٹ پہ پہنچتی ہے تب اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جب موسیٰ چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد جب ماں کو پتہ چلا کہ فرعونیوں کو خبر مل گئی ہے ان کے سولجرز کو کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ دوڑ کے آ رہے ہیں. تو وہاں پہ اللہ کی مدد آئی اور موسیٰ کی مدر کے دل پہ وحی اتری کہ اس کو پانی میں بہا دو. جب موسیٰ کرٹیکل سٹیج پہ پہنچے تو ان کی ماں نے ان کو پانی میں بہا دیا. اور ماں کی ممتا جاگی اور وہ بتانے لگی تھی کہ میرا بیٹا ہے، چاہے قتل کر دو لیکن اس کو بچا لو، پانی سے نکالو. جب یہ کرٹیکل سٹیج پہنچی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ کی ماں سے موسیٰ کی محبت کو نکال دیا. اور جب فرعون کی وائف آسیہ علیہ السلام انہوں نے اس کو اٹھایا تو لاکھوں بچوں کا قاتل اس کے دل میں موسیٰ کی محبت کو ڈال دیا. اور جب دودھ پلانے کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام کسی کے دودھ نہیں پی رہے تھے، تو ان کی بہن نے کہا کہ میں اگر کسی خاتون کو بلاؤں جو اس کو دودھ پلا سکے. تو جب موسیٰ مشکل حالات کے کریٹیکل سٹیج پہ پہنچے اللہ کی مدد نازل ہوئی. عمر بن خطاب کا دور ہے اور سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے امیر ہیں پرشیا میں، اور پرشیا میں پرشینز کا سامنا ہونے لگا ہے اور قادسیہ کی جنگ شروع ہونے والی ہے.
جو اسلام اور پیگنز کا ایک بہت بڑا مارکا ہے جو کہ اسلام کے فیوچر کو ڈیفائن کرے گا، سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے لگے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو خط لکھا، اور یہ خط سننے والا ہے. کیا وار اسٹریٹجی بتائی ہوگی، کیا الکر والفر، کیا بیسیچنگ اسٹریٹجیز بتائی ہوں گی، کیا نصیحت کی ہوگی امیر المومنین نے. کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس مومنٹ پہ سب سے بڑی جو نصیحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اور پھر کیا کہا کہ تمہارے لیے اور مسلمانوں کی آرمی کے لیے نیک اعمال، گڈ ڈیڈز، بڑے بڑے ویپن سے اور ایمنس ٹیکنالوجی سے زیادہ کارآمد ہوں گے. اور پھر کہا کہ تم اگر گناہ میں پڑ جاؤ اور گناہ کرو تو وہ تمہارے لیے تمہاری اینیمی سے زیادہ بدتر ثابت ہوں گے. اور پھر کہا کہ the reason you guys win and they lose is because they commit sins and you don't commit sin. The day you start committing sins, پھر مقابلہ مین پاور اور آرسنل اور آرٹلری کی بیس پہ ہوگا، اور ہم کہیں کم ہیں تعداد میں اور ہمارے پاس ویپنز بھی کہیں کم ہیں، اور اس دن ہم غالب ہو جائیں گے، یعنی اس دن ہم مغلوب ہو جائیں گے. ان شارٹ سمری میں آپ کو بتاؤں تو عمر بن خطاب کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ جو تمہارا مارک ہے نا یہ کریٹیکل لمٹ ہے، اور جب امتیں کریٹیکل لمٹ تک پہنچ جاتی ہیں تو اس ٹائم گناہ کرنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے، تباہ کن ہوتا ہے. اس ٹائم اللہ کو ناراض کر دینا اٹ کین کاز ہیوک، کیٹاسٹروفی ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ جب تمہیں اللہ کی مدد کی شدید ضرورت ہے تو گناہ نہ کرنا، اور اپنے گناہوں کو سب سے بڑا دشمن سمجھنا اپنا، اور اپنی نیکیوں کو، اللہ کے تقوی کو سب سے بڑا مددگار اور محسن سمجھنا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس سٹیٹ پہ ہم آج پہنچ چکے ہیں نا، اس میں میرے اور آپ کے جو پرسنل ایکشنز ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اس سٹیٹ پہ جس پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اگر میں نے اور آپ نے اپنے گناہوں کی زندگی کو نہ چھوڑا اور اللہ سے دوستی نہ لگائی جب امت اپنی کریٹیکل سٹیج پہ ہے، اور اگر ہم نے اللہ سے تعلق مینٹین نہ کیا تو ہمیں ذلیل کر دیا جائے گا. میں آپ کو ایک یہاں پہ میں پڑھ رہا تھا جو ویژن اور مشن ہے ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے. میں نے اور آپ نے، ہم اگر اپنا سیل فون نکالیں اور اس میں اسکرین ٹائم دیکھیں کہ میں نے آج اسکرین پہ کتنا وقت گزارا، یہ چیخ کے بتاتا ہے کہ تم نے 6 گھنٹے گزارے، کچھ نے 5 گھنٹے گزارے، کچھ نے 7 گھنٹے گزارے. اور ایوریج یوتھ کی جو اسکرین ٹائم ہے وہ 7 to 8 آورز ہے. اور اسی میں قرآن کی اپلیکیشن بھی چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھ پہ اس نے ایک وقت، ایک لمحہ بھی نہیں گزارا. 0 minutes spent on the Quran. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور قوموں کو گراتا ہے. ہمارے اس قرآن سے ہم نے ایرطغرل کے تو سیزنز دیکھ لیے ماشاءاللہ، ہم نے منی ہائز دیکھ لی، ہم نے سارے سیزنز، ہم نے موویز دیکھ لی، ہم نے ہیری پوٹر پڑھ لی. ہم نے آج تک اگر نہیں پڑھا تو سیرت رسول کو ایک دفعہ بھی کور ٹو کور نہیں پڑھا. میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. افریقہ میں ایک سٹی ہے جو ساری مسلمانوں کے دعویٰ مشنز کی وجہ سے مسلمان ہو گئی. تو لیٹر لکھا جامعہ اسلامیہ مدینہ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اسکالر بھیجیں، اور ڈفرینٹ اداروں کو لکھا کہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان بھی آئے لیٹرز، ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی عالم دین بھیجے جو ہمیں قرآن سکھائے اور دین سکھائے اور تجوید سکھائے اور نماز سکھائے. جامعہ اسلامیہ مدینہ سے ایک استاد، ایک امام صاحب آئے اور وہ بڑے خوش کہ اللہ اکبر، یہ مدینہ سے ایک ٹیچر آ گیا ہمارے پاس. they were very happy. انہوں نے کہا کہ اکرام مسلم کرو یار، ان کے عزت کرو، ان کا خیال رکھو، اگر یہ چلے گئے تو ہم بالکل بھٹک جائیں گے دوبارہ. تو وہ ان کی زندگیاں بدل گئیں 180 ڈگری. کرائم ریٹ ختم ہو گیا، وہ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بن گئی، بچے آ رہے ہیں، خواتین آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، زندگی بدل گئی ان کی. تو وہ بڑے ڈر تھا کہ کہیں امام صاحب چلے نہ جائیں ہمیں چھوڑ کے، کیونکہ وہ غریب سٹی تھا.
تو جب رمضان آیا 30 فیملیز آپس میں اکٹھی ہوئیں اور 30 نے ارادہ کیا کہ ہم امام صاحب کو روزانہ ایک فیملی اپنے گھر پہ افطاری کے لیے بلائے گی تاکہ انہیں خدمت کی جا سکے. جب کوئی تیسری چوتھی فیملی کی باری تھی تو جب وہ گھر پہ آئے تو وہ ہسبینڈ اور وائف تھے, کوئی اولاد نہیں تھی ان کی. وہ تھوڑے سے مصروف سے کھانا پکانے میں, تو امام صاحب سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکے. بٹ جب کھانا سرو کیا, افطاری کا وقت آیا, تو گپ شپ لگائی, اپنے سارے اشکالات, کوشچن آنسر سیشن ہوا, پوچھا ان سے. بڑا زبردست سیشن ہو گیا. امام صاحب گھر چلے گئے. یہ لوگ آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ یار کیا اسپریچول سیشن ہوا, بڑا مزہ آ گیا, ہماری کنفیوژنز دور ہو گئیں. کچھ دیر بعد وائف کو خیال آیا کہ وہ جو ڈرائنگ روم ہے اس میں میں نے کچھ بیڈ شیٹ کے نیچے پیسے رکھے ہوئے تھے. سنس ہمارا ڈرائنگ روم کافی عرصے انیکٹیو ہے تو میں نے وہاں پیسے سنبھالے ہوئے تھے, تو ہماری زندگی کی سیونگ ہے وہ, میں اس کو نکال کے ایک کبرڈ میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ ڈرائنگ روم اب ایکٹیو ہو گیا. اٹس ناٹ اے رائٹ پلیس ٹو کیپ یور منی, رائٹ. وہ گئیں, انہوں نے بیڈ شیٹ کو ایسے نہ اٹھایا اور دیکھا کہ پیسے نہیں پڑے ہوئے. بڑی حیران, بڑی پریشان. ہسبینڈ سے پوچھا کہ پیسے کہاں گئے؟ کہتے میں نے تو نہیں اٹھائے. بڑا ڈھونڈا کہ کہیں نہ کہیں چلے نہ گئے ہوں, میں نے بھول کے کہیں نہ رکھ دیا ہوں, کہیں یاد ہے لاسٹ ٹائم تو یہیں پہ تھے. یہ دیکھا کہ امام صاحب سے پہلے تو کوئی شخص نہیں آیا, کوئی نہیں آیا تھا. سارے شکوک اور شبہات امام صاحب پہ چلے گئے. یہ کیا کیا انہوں نے؟ ہم تو ان کو بڑا نیک شخص سمجھتے تھے, ہم تو بڑی عزت کرتے تھے, یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ بڑا ڈسگرنٹل ہوئے, بڑا برا خیال گیا. اسی شش و پنج میں کہ پوچھیں نہ پوچھیں, پوچھیں نہ پوچھیں, حیا اور وقار اور روب کی وجہ سے پوچھ نہیں سکے کہ وہ پیسے کہاں گئے. لیکن ہسبینڈ مسجد سے بڑا دور ہو گیا, نمازوں کے لیے جاتا تھا, اٹھ کے آ جاتا تھا, دروز اٹینڈ کرنا چھوڑ دیے, سوالات کرنا چھوڑ دیے, اور وہ دین سے بڑا دور ہوتا چلا گیا. اسی ایمبیگوٹی میں کہ پوچھے نہ پوچھے کہاں گئے ہوں گے, پورا سال گزر گیا اور نہیں پوچھ سکے. اگلا رمضان آ گیا, وہ 30 فیملیز دوبارہ اکٹھے ہوئیں اور کہا کہ بلاتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں بلا رہا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ I have some personal reasons, میں نہیں بلا رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی, ہم کسی اور کو انوالو کر لیتے ہیں. وائف بڑی دیندار نیک تھی, اچھے کیریکٹر کی. تو انہوں نے کہا اللہ رزاق ہے, اللہ دینے والا, معاف کریں انشاءاللہ, کوئی مجبوری ہوگی, کسی وجہ سے اٹھا لیے ہوں گے انہوں نے. تو ہسبینڈ کا دل نرم ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں بلا لیتے ہیں. جب امام صاحب کو بلا لیا تو امام صاحب کے ساتھ افطاری چل رہی تھی اگین پورا سال بعد. تو امام صاحب جب پوچھتے کہ کیا حال ہے, بزنس کیسا چل رہا ہے, سارے کام شام ٹھیک ہے, تو ہسبینڈ بڑا کولڈ ایٹیٹیوڈ شو کر رہا تھا. ہی wasn't impressed, بس ٹھیک, ہاں سب بہتر چل رہا ہے, وہ ریپلائز نہیں کر رہا تھا. امام صاحب نے پوچھ لیا کہ آپ یہ بتائیں, پورا سال ہو گیا, میں آپ کے ایٹیٹیوڈ میں کافی ڈفرینس نوٹ کر رہا ہوں, کیا ہوا ہے؟ کوئی بات میری مائنڈ کی آپ نے, کوئی چیز بری لگی ہے آپ کو, بتا تو صحیح. تو ہسبینڈ نے بڑا انکار کیا, نہیں 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 نہیں, کوئی ایسی بات نہیں کوئی. لیکن پھر جب امام صاحب نے پوش کیا تو وہ پھٹ پڑا, سارے اس کے جو دل کا جو غبار تھا وہ نکل آیا. انہوں نے کہا امام صاحب آپ نیک انسان, ہم آپ کو سمجھتے ہیں, ہمارا مال لائف سیونگز یہاں پڑی ہوئی تھیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں آیا ڈرائنگ روم میں, آپ اللہ کا واسطہ ہے آپ بتا دیں کہ آپ نے اس پیسے کو ہاتھ لگایا. تو امام صاحب نے نا اپنا ایسے سوچنا شروع ہو گئے, یہ کیا پوچھ لیا انہوں نے مجھ سے. تو پھر آنکھیں سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں میں نے ہاتھ لگایا تھا. وہ بڑا حیران ہو گئے کہ یہ تو مان گئے. خاموشی ہو گئی کمرے میں, ایک آکورڈ سائلنس ہو گئی. تو امام صاحب نے نا اپنے سر نیچے کر دیا اور آنکھوں سے نا آنسو بہنے شروع ہو گئے. تو انہوں نے معذرت کی کہ ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ہم آپ کو بلیم نہیں کر رہے تھے, ہم آپ کو ایکیوز نہیں کر رہے تھے, پلیز مائنڈ نہ کریں, ہم کسی کو نہیں بتائیں گے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس لیے تو نہیں رو رہا. انہوں نے کہا پھر کس لیے رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ جدھر میں بیٹھا ہوں, لاسٹ ایئر بھی میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا, اور جو کھڑکی ابھی کھلی ہوئی ہے لاسٹ ایئر بھی کھلی ہوئی تھی. تو آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر بڑا اچھا موسم تھا اور ہوائیں چل رہی تھیں. تو جب آپ لوگ اپنے کمرے میں تھے اور کوکنگ کر رہے تھے تو ہوا چلی اور یہ بیڈ شیٹ سے پیسے کچھ نیچے گرے. میں نے ان کو اٹھا کے واپس رکھ دیا, ہوا دوبارہ چلی اور بیڈ شیٹ سے پیسے نیچے گر گئے. مجھے ڈر ہوا کہ بار بار یہ ہوئے گا کہ آگے پیچھے مال نہ ہو جائے. تو میں نے سارے پیسے کو نہ اٹھایا اور یہ سامنے قرآن مجید مصحف پڑا ہوا تھا اس کے اندر رکھ دیے.
میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا آپ نے قرآن کھول کے نہیں پڑھا. پورا ایک سال گزر گیا، رمضان سے رمضان آپ نے مصحف کھول کے نہیں دیکھا. مجھے تھا کہ آپ کل کھول لیں گے، پرسوں کھول لیں گے. قرآن تو ہماری زندگی ہے، قرآن تو ہمارا سانس ہے، ہماری دھڑکن ہے. لیکن ایک پورا سال گزر گیا آپ نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. میں مدینہ چھوڑ کے اس لیے یہاں پہ آیا ہوں اور یہ میری تربیت ہے. وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے ہماری اللہ رب العالمین سے کہ یا رب اے میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے آنیسٹلی بتائیں. ہم رمضان پڑھتے ہیں بغیر سمجھے اور پھر ریشم کے کپڑے میں الماری کے اوپر رکھ دیا کہ اوکے اگلے سال ملاقات ہوگی آپ سے. اور اوپر کیوں رکھ رہے ہو بھیا؟ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، کمر نہ ہو جائے. واللہ العظیم سب سے بڑی بے ادبی قرآن کو نہ کھولنا ہے، قرآن کو نہ کھول کے پڑھنا ہے، اس کے ترجمے پہ غور و فکر نہ کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے. وہ کفار کیا بے ادبی کرتے ہیں؟ وہ ملحد ہیں، وہ تو ایتھیسٹ ہیں، وہ فرانس والے. ان کو تو اس کتاب کی عظمت کا نہیں پتا. اصل گستاخ تو ہم ہیں جو سارا دن گزر جاتا ہے قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لوگوں مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ ایک دن گزر جائے اور میں کتاب اللہ کو کھول کے نہ دیکھوں. عمر بن خطاب کو یہ مقام کیسے ملا؟ امیر المومنین ما کان نبی من بعد لکان عمر. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر تم کیا کرتے ہو؟ جہاں سے گزرتے ہو شیطان رستہ بدل دیتا ہے. عمر اللہ کے نبی کو مشورے دے رہے ہیں اور قرآن نازل ہوتا تھا. کیا کرتے ہو عمر؟ ان کی وائف نے ان کا راز ایکسپوز کر دیا اور کہا اذا دخل بیتہ کان یقرأ القرآن. جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں ہمیں سلام کرنے کے بعد قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے دیتے ہیں. ایک شیخ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا ہے، کیسا تھا؟ آج کل کے دور 21 سینچری کی یوتھ نے پوچھا تو شیخ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پتر جو تیرا تعلق واٹس ایپ سے ہے، جو تیرا تعلق انسٹاگرام سے ہے. How many times do we open Instagram in a day or WhatsApp in a day? 100 times, 200 times. جب بھی فری ہوئے کہ واٹس ایپ کھولا کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا ہوا. اور صحابہ جب بھی فری ہوتے تھے نا وہ قرآن کو کھول کے. اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ جو امت جس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے نا یہ کریٹیکل لمٹ ہے ہماری. اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو نہ بدلا، اپنے حالات نہ بدلے اور یہ امید کرتے رہے کوئی مسایہ اوپر سے آئے گا، کوئی خان صاحب، کوئی جماعت اسلامی، کوئی نون لیگ کا، کوئی پی پی کا آئے گا ہمارے بدل دے گا، کبھی ایسا نہیں ہوتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. سورہ رات کی 11 نمبر آیت ہے. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلیں. چینج کا جو پروسیس ہے نا اٹس ناٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم، اٹس فرام باٹم ٹو ٹاپ. یہ نیچے سے اٹھتا ہے. لوگ بدلتے ہیں، گھر بدلتے ہیں، گلیاں بدلتی ہیں، سیکٹرز بدلتے ہیں، سوسائٹیاں بدلتی ہیں، ملک بدلتے ہیں اور پھر امت بدل جاتی ہے. میں اور آپ اگر آج اپنی اصلاح نہیں کریں گے نا اور ہم یہ سوچیں گے کہ میرے گناہ ہیں، میری قبر ہے، اسے امت کو فرق نہیں پڑتا، واللہ یہ غلط سوچ ہے. میرے اور آپ کے گناہوں سے امت کو فرق پڑتا ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ قحط آ گیا. لوگ موسیٰ کے پاس آ گئے، بچے مر رہے ہیں، بکریاں اونٹ مر رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو موسیٰ نے قوم کو سب کو کہا اکٹھے ہو جاؤ میدان میں، دعا استسقاء کریں گے. اور موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے دعا کی. اللہ نے کہا موسیٰ تیری قوم میں شخص ہے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا، میرا باغی ہے. میں نے اس شخص کی وجہ سے بارشوں کو روک کے رکھا، اپنی رحمت کو روک کے رکھا ہوا ہے. اس کو بول نکل جا یہاں سے، میں بارشیں برسا دوں گا. موسیٰ کلیم اللہ ہے. موسیٰ نے کہا میری قوم تم میں ایک شخص ہے، خدا کا واسطہ نکل جاؤ یہاں سے. بچے مر رہے ہیں، لوگ ہجرت مجبور ہو رہے ہیں. وہ شخص کھڑا ہوا تھا، اس کو وہیں کھڑے کھڑے نا شرمندگی، ندامت کی، یار اب تو مجھ سے اتنا ناراض ہے، میں اتنا بڑا باغی ہوں، میں اتنا گناہ گار ہوں. وہیں کھڑے کھڑے ندامت، شرمندگی نے ڈھانپ لیا اس کو، رب سے توبہ کر لی.
سامنے سارا مجمع ہے, کسی نے ایگزٹ نہیں کیا اور بارش نازل ہونے شروع ہو گئی. لوگ خوش کہ بارش ہو رہی ہے, بٹ لوگ کنفیوزڈ کہ موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں, انہوں نے کہا تھا بندہ نکلے گا تو بارش آئے گی, بندہ نکلا کوئی نہیں بارش. موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, اے اللہ بندہ نکلا کوئی نہیں بارش کیسے آ گئی؟ رب العالمین نے کہا کہ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارشوں کو روک کے رکھا تھا, اب اسی کی وجہ سے اس کی توبہ اتنی پسند آئی ہے, میں نے بارش اس کی وجہ سے برسا دی ہے. تو موسیٰ نے کہا اللہ تیرا یہ محبوب بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرا وہ باغی تھا اور دشمن تھا, میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا, اس کا نام نہیں بتایا تجھے, اب تو میرا وہ ولی اور دوست بن گیا, میں کیسے اس کو ایکسپوز کر دوں؟ اس واقعے سے نا 2 لیسنز, ہزاروں لیسنز ہیں لیکن 2 لیسنز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. نمبر 1, وہ بندہ مرد کا پوتا تھا کہ اس نے سمجھا کہ یہ شخص میں ہوں. ہم ہوتے نا, میں تو چلو 4 وقت کی نماز نہیں پڑھتا, فلاں تو 5 وقت کی نہیں پڑھتا, یہ موسیٰ اس کی بات کر رہے ہیں. میں تو چلو ہزاروں کی 2 نمبری کرتا ہوں, تو لاکھوں کی 2 نمبری کرتا ہے, موسیٰ اس کی بات کر رہے ہیں. He was man enough to realize it's me. آپ سے میں ایکٹیویٹی کرواتا ہوں یوزلی, ابھی ٹائم کم ہے تو میں اپنی بات کو ریپ اپ کر رہا ہوں. اگر میں آپ سے بولوں نا اپنے فون نکالیں اور نوٹس کھولیں اور اس میں امت کے 10 بڑے بڑے مسائل لکھیں, امت کیوں زوال کے شکار ہے, ہم لکھیں گے علماء اپنا کام نہیں کر رہے, پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, جو ہے بیوروکریسی ٹھیک کام نہیں کر رہی, ووٹنگ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ایجوکیشن سیکٹر کام صحیح نہیں کر رہا, ظلم ہے, ان امپلائمنٹ ہے, انجسٹس ہے, لیک آف اپرچونٹیز ہے, ایکس وائی زی, 10 بڑے بڑے مسائل. ہم میں سے ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو لکھے یہ مجھ جیسے لوگوں کی وجہ سے امت کے حالات ایسے ہیں. اور فیکٹ یہی ہے کہ یہ مجھ جیسے لوگوں کی امت کے حالات ایسے ہیں. تو پہلا لیسن, اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو چینج کریں. اور دوسرا لیسن, یاد رکھیں ایک شخص کے گناہوں کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. جب ہم نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم انڈیویجولز نہیں رہے, ہم ایک فیملی ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو بلندی بھی کولیکٹیولی دیتے ہیں, اور امت کو جب عذاب آتے ہیں تو اس میں نیک اور بد سارے مارے جاتے ہیں. کیا علماء, کیا آج امت میں اللہ کے اولیاء موجود نہیں ہیں؟ لیکن جو امت پہ ذلت کا مقام ہے کہ 57 اسلامی ممالک ایک پانی کی بوتل غزہ نہیں پہنچا پا رہے, یہ ذلت نہیں ہے؟ 57 اسلامی ممالک ایک کمبل, وہاں پہ سردیاں آ رہی ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں آج کل میں, وہ نہیں پہنچا پا رہے, اس سے بڑا ذلت کا کیا مقام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ امتوں کو کلیکٹیولی ڈیل کرتے ہیں. تو یاد رکھیں قومیں جو ہے نا, قومیں وہ بلڈنگوں سے, وہ روڈ سے, انفراسٹرکچر سے, موٹر وے سے نہیں بنتی, قومیں غیرت سے اور ایمان سے بنتی ہیں. غیرت نہ ہو تو 5 درجن ممالک کا OIC الائنس بھی کچھ نہیں کر سکتا, اور اگر غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. غیرت مند ایمان والے مسلمان بنے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر 313 تو کیا 13 بھی مسلمان ایسے نہیں ہیں جو جب ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعائیں قبول ہوں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اولیاء موجود ہیں اللہ کے, بڑے بڑے کبار علماء موجود ہیں اللہ کے. یہ ماشاءاللہ بینچ مارک اسکول ایک بہت بڑا اللہ کا معجزہ اور پروجیکٹ ہے, اچھے لوگ موجود ہیں, بس امت کلیکٹیولی ربا میں شامل ہے, سود میں ہماری لین دین ہے. اللہ کے میں نے کہا تم 4 کام کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تم سود میں ڈیل کرو, تم دنیا پرستی, میٹیریلزم, ہائپر کنزیومرزم, آئی مین مائی سیلف, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میری بیوی, میرے بچے پہ پڑ جاؤ, اپنی دنیا پہ راضی ہو, جو آخرت کی پرواہ نہ کرو, اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو. سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تم پہ ذلت نازل کر دے گا. ہمیں کلیکٹیولی توبہ کی ضرورت ہے, اور کسی اور کو نہ دیکھیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اپنے آپ سے شروع کریں. ایک فرد بدلے گا تو انشاءاللہ سب بدلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسی ہمت اور طاقت دے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر سکیں. اس پرفتن دور میں جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء, لوگوں جب اسلام شروع ہوا تھا اجنبی تھا, اور یہ پلٹ جائے گا ایک ایسے دور میں جب اسلام اجنبی ہو جائے گا, تو اجنبی بن کے رہنا. فطوبى, glad tidings, خوشخبریاں منائے جو اسٹرینجرز ہیں. اور آپ نے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ جب دین پہ چلنا جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنے کے برابر ہوگا. جو اس
دور میں بھی دین پہ چلے گا اجر 50 رجلا، 50 لوگوں کے برابر اجر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ منا ومنہم، ہم سے یا ان میں سے؟ آپ نے کہا بل اجر 50 منکم، اے میرے صحابہ تمہارے 50 کے برابر ہوگا. تو برننگ کول پتہ ہے کیا ہے؟ یہ برننگ کول آج کا ہمارا جو کوئلہ ہے نا وہ یہ ہے. اس کو جس نے کنٹرول کر لیا، اپنی تنہائیوں کو جس نے پاک کر لیا، شہوتوں کو کنٹرول کر لیا، وہ نجات پا جائے گا انشاءاللہ. آج تقوی اختیار کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے. ہم سب کو اس امت کا جو کرٹیکل لمٹ ہے جہاں پہ امت پہنچ چکی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بنائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور امت کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.